السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان کے دارالخلافے دو ہو چکے ہیں غالباً، ایک تو اسلام آباد ہی ہے اور ایک غالباً دوسرا شاید لنڈن جو ہے وہ بھی پاکستان کا دارالخلافہ ہی بنتا جا رہا ہے، کیونکہ تمام اہم معاملات، حتیٰ کہ وہ تمام معاملات جو کہ ریاستی سطح پر وہ تمام امور جو کہ خفیہ رہنا چاہیے وہ بھی اب لنڈن میں ہی ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف ڈسکس کیے جا رہے ہیں بلکہ ساری دنیا کے اب اخبارات کے اندر اس کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ آرمی چیف، میری مراد آرمی چیف کے حوالے سے ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے کچھ معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن اب بیچ میں پاکستان کے وزیر دفاع کا بھی ایک بیان آیا ہے ٹی وی چینل پہ، وہ وہاں برطانیہ کے کچھ جو ہیں مطلب ذرائع ابلاغ اس میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے معاملات جو ہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بہت ساری رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کے معاملات کے اوپر پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں بڑا زبردست جو ہے اختلافات پایا جاتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لنڈن میں جو ایک پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں جن کو کہ کسی زمانے میں پاکستان کی عدلیہ نے کرپٹ اور بدعنوان قرار دے دیا تھا، وہی اب جو ہیں اور اسٹل ہیں، دیا تھا سے مراد ابھی تو نہیں ہوا نا مطلب وہ، لیکن اخبار کی خبر میں بتا رہا ہوں، جب منعقد کر دیا تھا وہی اب پاکستان کی سب سے اہم جو پوسٹ ہے یعنی سی او ایس چیف آف آرمی اسٹاف اس کا وہ کریں گے، تعینیات کریں گے یا ان کو کریں گے۔ تو یہ مطلب جس طریقے سے وہ خبریں آ رہی ہیں اس سے ایک بڑا خراب سا ایک امیج جو ہے نا ساری دنیا کو میں سمجھتا ہوں جا رہا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا، میں شروع سے ہی کہتا رہا ہوں، میں نے اپنے ذرائع سے بھی کہا کہ کم از کم آرمی چیف کو اس جو آرمی ہے یا ہمارے ادارے ان کو کم از کم شٹ اپ کال دینا چاہیے تھی، لیکن جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایک پیغام دیا گیا تھا سارے معاملات کو، جو ایم بی ایس کا آنے کا پلان ایک بنا تھا اس حوالے سے ان کو کہا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ایک 10 دن کے اندر سارے معاملات کو درست کر لیں، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ کام جو ہے خراب ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نہیں بساط لپیٹ دی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو سارے معاملات دیکھے گئے تھے، خیر اس پس منظر میں ان کو پیغام تو پہنچا دیا گیا، لیکن اب جو لنڈن میں اس وقت جو کل میں نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ جو کچھ انگلینڈ میں ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو میرے پاس آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس تمام کے باوجود عمران خان کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، اور انتخابات کی تاریخ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو خیر ہو گیا ہے فائنل کہ شاید انتخابات کی تاریخ مل جائے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر میری تو یہ خواہش تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ اگر خود انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے اگر باجوہ صاحب کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے اپنے جانے سے، لیکن کل تک یہ پروگرام تھا، لیکن آج صبح جو ہے دوبارہ پھر معاملات اتنے خراب ہوتے گئے، بگڑ گئے پھر کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں پھر دوبارہ ہتے سے اکھڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہیں آرمی چیف کے معاملے کے اوپر جو ہے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، آرمی چیف وہی آئے گا جو ہم چاہ رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ایک بات جو نواز شریف جس آرمی چیف کو لانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ بات اس پہ تحفظات عمران خان کو بھی تھے، لیکن یہاں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کو غالباً یہ کل بتا دیا گیا تھا کہ وہ آرمی چیف جس کے اوپر آپ کو تحفظات ہیں یا جن کو نواز شریف لانا چاہ رہے ہیں یا جن کی وجہ سے آپ کے تحفظات ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ نہ آئیں، یہ ایک پیغام عمران خان کو دے دیا گیا تھا، تو غالباً عمران خان اب اس مسئلے پہ شاید اتنا سٹینڈ نہیں کریں گے، لیکن ویسے تو میں کہتا ہوں کرنا بھی نہیں چاہیے اور اتنا نظر بھی نہیں آ رہا ان کی طرف سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ملنا چاہیے تعیناتی کرنے کا، لیکن جب نواز شریف کو آج یہ پتہ لگا کہ جن کے اوپر وہ انسسٹ کر رہے ہیں ان کے آنے کے چانسز کم ہیں، اور بلکہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ بھی بنی کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے سارے معاملات کو خراب کیا، کیونکہ کل میں نے جب آپ کو اپنے ویلاگ کو بتایا تھا کہ معاملات کچھ درست ہو رہے جا رہے ہیں، تو کل ہی سے مطلب زرداری صاحب کا جو ایک اپنا پیپلز پارٹی کا جو ایک اپنا ظاہر سی بات ہے بڑی جماعت ہے، وہ بھی حکومت میں شامل ہے، تو وہ جو ان کے جو سارے مطلب وہ جو ہیں عناصر یا جو بھی ان کے کام کرنے والے ہیں پارٹی کے اندر اور سرکل میں اور اداروں میں ادھر ادھر، انہوں نے اس چیز کو تمام جو ہے نا پھر وہ خراب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے تئیں پیپلز پارٹی کے
کچھ اہم ارکان سے پتہ لگا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی سیٹلمنٹ ہو رہا ہے اس کے اندر سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا، سارے بینیفٹ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ نواز شریف کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پرائم منسٹر بھی ان کو پرائم منسٹرشپ بھی ان کو دے دی تھی، سب کچھ دے دیا تھا، لیکن آئندہ جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی اگر آرمی چیف بھی نہیں کہیں ہوگا اور سارے معاملات ان کے ہوں گے تو پھر وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کہ رفٹنگ نواز شریف کے درمیان اور زرداری صاحب کے درمیان بھی آ گئی، اور زرداری صاحب جو ہیں بہت زیادہ متحرک ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کل پرسوں کے معاملات جو کچھ سلجھنے کی طرف جا رہے تھے، ابھی گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی ہے، مطلب اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی ہے، مطلب معاملہ تو چل رہا ہے ابھی بھی، جو ٹائمنگ دی گئی تھی وہ سب کچھ ایسا ہی ہے، لیکن زرداری صاحب نے جو کل سے اپنا ایک اس کے اندر جو انٹروین کیا ہے اس پوزیشن کے اندر، اس کی وجہ سے جو ہے نا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ پھر شاید غالباً کیونکہ ان کے دونوں طرف آپ کو پتہ ہے ہر جگہ دونوں ڈبل ایجنٹ ہیں، اسی وجہ سے آج نواز شریف نے ان کو منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، انتخابات کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ وہ کہتے ہیں کہ آپ دے دیں لیکن فوری طور پر انتخابات نہیں ہوں گے۔ نواز شریف نے کہا، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں پاکستان آ جاؤں، میرے جو ہے جو معاملہ ہے نااہلی کا یہ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کم از کم منیمم جو ہے نا منیمم 6 مہینے یا 8 مہینے دیے جائیں مجھے پاکستان کے اندر، اور تاکہ میں اپنے معاملات کو، یعنی ان کا دوسرے الفاظ میں کہ وہ صحیح کر لیں یا انتخابی مہم چلائیں، مطلب ان کا کہنے کا ہے مقصد کہ مجھے پہلے نااہلی ختم کی جائے جو انہوں نے کہا ہے، اور نااہلی ختم کرنے کے بعد 6 سے 8 مہینے دی جائیں، مطلب یہ نہیں ہو کہ چلو ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں اور کہہ دیا کہ آپ کو جی 8 مہینے بعد انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن پھر وہ کیونکہ پتہ ہے نااہلی ختم ہوتے تو ایسے تو وہ نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس میں بھی کم از کم بہت جلدی بھی ہو تو کم از کم مہینہ تو لگ ہی جائے گا، ظاہر سی بات ہے درخواست جمع ہوگی سپریم کورٹ میں، پھر وہ ریویو پٹیشن داخل ہوگی، پھر 1-2 ہیئرنگ ہوگی، مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ 3-4 مہینے نکل جائیں تو پیچھے ان کو کام کرنے کی اجازت ہی نہ ملے یا موقع نہ ملے، تو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے نا معاملات جو ہے نا بکھر گئے ہیں اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ وہ معاملات جو ہیں جو کل میں نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر اب گڑبڑ ہو جائے۔ اچھا، اب آرمی چیف کے حوالے سے جو میں نے بتایا کہ جتنا یہ مذاق انہوں نے بنایا ہے، تو ایک تو یہ چیز بالکل زیادہ مطلب کچھ اچھا مطلب جیسچر نہیں جا رہا، اور فوج کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نے پہنچایا اور کسی نہیں پہنچایا، یہ تماشا بنایا دیکھیں پہلے بھی فوج کے جو معاملات ہوئے، فوج کو راک آرمی کہنا یا وہ ڈاؤن لیگز وغیرہ دوسرے تیسرے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب نے بھی کہا، لیکن معاملات جو ہے نا زیادہ تر فوج کو خراب کرنے میں مسلم لیگ نواز کا ہی ہاتھ رہا ہے، اور اب جو صورتحال بن رہی ہے، اب جو فوج کا مذاق بن رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ باہر اخبارات کے اندر چھاپا جا رہا ہے کہ جناب وہ سب کچھ یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کا یہ ہمارے آرمی کے حوالے سے اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے یہ اس وقت مسلم لیگ کی نواز کی حکومت ہے اور ہمارے مسلم لیگ نواز ہی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو سارے کا سارا بنیادی طور پر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ فوج کو اگر کوئی خراب کر رہا ہے نا تو وہ یہی کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنا نواز شریف صاحب کو کل جو میں نے بتایا تھا پاسپورٹ مل گیا، تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ فیصل صاحب یہ پاسپورٹ تو ان کو ملا لیکن وہ سفارتی پاسپورٹ بھی، سفارتی پاسپورٹ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا، وہ سفارتی پاسپورٹ اس لیے دیا گیا ہے کہ نواز شریف کے پیچھے معاملات جو ہے نا کچھ درست نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ ایک کام اور ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لنڈن کی کل جج نے ایک جو فیصلہ دیا ہے شہباز شریف کے حوالے سے، جس پہ انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے مسئلہ تھا داماد کا، اس میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو سب ٹی وی سے خبریں مل گئی ہوں گی، وہ جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے اس کے اندر کچھ ریلیکس مانگا تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے جواب جمع کرا دیا تھا، اور جواب جمع کرانے کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہاں پر گلٹی مطلب وہاں پہ وہ نظر آ رہے ہیں قصوروار، تو اس لیے انہوں نے ایک درخواست کی تھی کہ جناب ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، کیونکہ ہمارے جو کلائنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، اور بینگ اے پرائم منسٹر ان کے شیڈولز ہوتے ہیں فلاں فلاں جو بھی ہے، تو انہوں نے وہاں کے جج نے کہا کہ بھائی اگر کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن کوئی بھی ہو، عدالت اور قانون کی نظر میں ہر شخص برابر ہے، تو یہ اس قسم کا کوئی ایکسکیوز جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دیکھنا چاہیے، ہم اسلامی حکومت ہیں اور ہمارے یہاں اسلامی مساوات کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کن ملکوں میں بات ہو رہی ہے مساوات کی، تو یہ ایک جو ہے ایک تو یہ ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہاں پہ ان کی ایک شریف فیملی کے لیے یہ مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے مسلم لیگ کے ایک رہنما بھی گرفتار ہوئے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں عمران کو قتل کر دوں گا، اور 1-2 اور بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو قتل کر دیں گے، اور دوسرا ایک اور شخصیت محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں، اس کے بھی قتل کا معاملہ چل رہا ہے، اس کی بھی کہیں بیرون ملک کہیں نہ کہیں نام جو ہے
اس میں بھی ان سیاسی شخصیتوں کے ساتھ ان کے بھی فیملی کا کوئی نام یا شک ان پہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام بگڑتی ہوئی صورتحال کے اندر خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کہیں وہاں تھمبو ہو جائیں, گرفتار ہو جائیں. تو اس لیے وہ فوری طور پر ایک فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سفارتی پاسپورٹ دے دیں تاکہ وہ ان کو استثناء مل جائیں. لیکن یہ بنیادی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ برے دن آ رہے ہیں, وہ برے دن میں نے اسی پس منظر میں کہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب انگلینڈ کے اندر جو ہے نا شریف فیملی کا جو ہے نا ٹھہرنا شاید مشکل ہو جائے. انہوں نے بنیادی طور پر جو کچھ باتیں کی تھیں وہ اصل میں اس پس منظر میں کی تھیں جو کچھ الطاف حسین کراتے رہے, کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے, یہ میں آپ کو ایک اہم خبر دے رہا ہوں محتاط الفاظ میں, کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عمران خان پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں یا اور جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ کی جو قیادت ہے لندن میں بیٹھی ہوئی وہ یہ سارے کام کرا رہی ہے. اچھا وہ شاید اس لیے بھی اب کرائیں نہیں کرائیں مجھے نہیں پتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خبریں چل رہی ہیں. لیکن بتانے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ الطاف حسین بیٹھ کے کراتے رہے, لیکن الطاف حسین میں اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. الطاف حسین برطانیہ کا نیشنل ہے, ان کے پاس نیشنلٹی ہے. اگر کسی جرم کے اندر مثال کے طور پہ عظیم طارق کا جو قتل ہوا تھا یا دوسرے تیسرے معاملات, تو اس پہ جو کچھ بھی تھا وہ سارے معاملات لندن میں ہی چلے تھے اور ان کو وہاں اسی حوالے سے لندن میں ان کو ریلیکس بھی مل سکتا تھا, لیکن مل سکتا تھا یا ملا ہے جو بھی آپ, لیکن وہ تمام صورتحال یا وہ تمام ریلیکس جو ہے وہ نواز شریف کو نہیں ملے گا. تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ نواز شریف کے لیے جو ہے نا پھر آگے جا کے معاملات جو ہے نا مزید مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف یا ان کے خاندان کے لیے جو ہے یہ باعث جو ہے نا مشکلات پیدا کریں گے. اچھا اس میں ایک دو رائے نہیں کوئی کہ مسلم لیگ کی جو حکومت اور جو پی ڈی ایم ہے یہ عمران خان کو, جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں 2 دن سے, لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے معلومات ہو رہی ہیں اور محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ایک کام کرنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے, وہ یہ کہ فوج کے درمیان اور عمران خان کے درمیان انہوں نے نا بہت سارے فاصلے کھڑے کروانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کر کے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ تو پی ڈی ایم کا بھی ہاتھ ہے, لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ کچھ نواز شریف کے قریبی عمران خان کے قریبی لوگ بھی ہیں. آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ کھل جاتی ہے, ہر بات کھل جاتی ہے, جو بھی بیک چینل پر بات ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کو میں نے ایک بات کہی بھی تھی کہ میں نے بھی کہا تھا کہ بھئی میرے بھی کہیں رابطے ہوتے ہیں, میں جا کے خیر ملتا تو نہیں ہوں عمران خان سے, نہ میرے پاس اتنا فرصت ہوتی ہے, لیکن جن ذرائع سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ذرائع بڑے سالڈ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے آج تک کبھی بات نہیں کی. لیکن وہی ذرائع مجھے بتاتے رہے ہیں وہاں سے کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جو کہ عمران خان سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر وہی خبریں جا کے حکومتی مطلب جو ایوان ہے وہاں تک بھی پہنچاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ معاملات اس طرح خراب ہو رہے ہیں. ہر بات آپ ہی دیکھیے, جو بھی بات ہوتی ہے, جو بات عمران خان کے ساتھ ہوتی ہے وہ دوسرے دن جو ہے باہر لیک ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور جو میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی کا جو آیا ہے ایشو, وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ سامنے کھل جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو بہت محتاط ہونا چاہیے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسی ویلاگ سے کہتا رہا ہوں, اور پہلے بھی میں نے جو میری جو ہوتے ہیں مطلب جو پیغام میں پہنچاتا ہوں ان کو, تو میں نے ان کو ایک بات یہی کہی تھی خان صاحب کو کہ آپ نے کسی بھی اہم ادارے کے شخصیت سے بات کرنی ہے, چاہے وہ نمبر 1 ہو یا نمبر 2 ہو, ایون نمبر 3 بھی ہو, مطلب آپ پرائم منسٹر رہے ہیں اور مطلب کوئی ایک بریگیڈر سطح کا بھی آدمی آپ سے بات کر سکتا ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. مطلب بینگ اے ٹھیک ہے, پروٹوکول ایک علیحدہ چیز ہے. آپ اگر پرائم منسٹر اس وقت آپ ہیں, مثال پر آن سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, تو ٹھیک ہے کوئی آپ پروٹوکول کا خیال کر لیں, کیونکہ عمران خان پروٹوکول کا بہت خیال کرتے ہیں. مجھے پتا ہے امریکہ کے بھی انہوں نے وداؤٹ پروٹوکول ملنے سے انکار کر دیا تھا, لیکن ابھی مطلب آپ ایک سابقہ مطلب کا پرائم منسٹر ہیں, تو اگر کوئی بریگیڈیئر سطح پہ بھی یا کسی کی بھی سطح سے اگر کوئی آدمی اگر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو خان صاحب کو خود بات کرنا چاہیے. جو خان صاحب کے گرد جو پیراشوٹر ہیں, جو خوش آمدی ہیں, جو بار بار ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات نہ کریں, آپ کا سٹیٹس نہیں ہے, وہی لوگ جو ہے جا کے گڑبڑ پیدا کریں, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک معاملات جو ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں. خان صاحب کا آپ نے سن لیا ہوگا, آج جو ان کا جو لہجہ ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ مطلب ترش ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ اب یہ جو میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی کا جو معاملہ آیا تھا اس پہ آپ دیکھ لیں, کیا اگر یہ بات آئی تھی, انہوں نے جو کچھ بھی کہا, صحیح کہا غلط کہا, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, لیکن جب عمران خان کی یہاں سے رد عمل آیا تو ان کا رد عمل یہاں پہ یہ آنا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ہمارے ایک ساتھی رہے ہیں, ہوں گے, اتنی بڑی جماعت ہے, اور اگر انہوں نے اپنے طور پر کسی سے ملاقاتیں کی ہیں تو ٹھیک ہے,
لیکن فواد چودھری صاحب وہ جو میں کہتا ہوں نا یہ بھی ایک وہ ایسی غلط مطلب یہ تیر ہے نا جو پتہ نہیں جا کے اچانک ہی چل پڑتا ہے. انہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب یہ ہیں کون, ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں, کبھی ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی, اور جناب وہ میڈیا والوں نے ان کی تصویریں بھی شائع کر دیں اور ساتھ میں عمران خان کو جاتے ہوئے بھی دکھا دیا ایک موقع کے اوپر. تو اس سے جو ہے نا پھر یہی ایسے ہی لوگ ہیں جو بے وقوفی کی باتیں کر کے نا پھر وہ عمران خان کے امیج کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے تو یہ جسچر جا رہا ہے کہ عمران خان غلط بات کرتے ہیں. عمران خان ملتے بھی رہتے ہیں, بھائی ملتے رہتے ہیں, ملنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی سے ملنا, کسی کے ذریعے رابطہ کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کے پیچھے کوئی ان کی انٹینشن ہے. حالات خراب ہیں, کوئی بھی شخص آ سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ذریعے کی ہمارے بھی اہم ذریعے ہم بھی پیغام پہنچاتے ہیں. تو سوال یہ جو بیسکلی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر فوری طور پر جو ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا, ورنہ معاملات خراب ہوں گے. اور اس لیے ابھی جو ہے نا اسی لیے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی 2 دن پہلے معاملات کچھ درست ہو گئے تھے, اور لیکن اس کے بعد اب ایک تو نواز شریف صاحب جو ہے اڑ گئے اس بات کے اوپر, اور دوسرے سارے معاملات کو زرداری صاحب نے خراب کیا, کیونکہ زرداری صاحب بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو یہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر اس طرح رہا تو پھر کام خراب ہوگا. اچھا, دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ سینٹ کے ارکان جو ہیں وہ سنا وہ سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دے رہے ہیں. یہ بات میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے. سینٹ جو ہے پاکستان کی جو مقننہ سب سے اس کا اعلیٰ ادارہ ہے. سینٹ کو چاہیے کہ سینٹ کے جو ہیں مطلب ارکان وہ ایک لیٹر لکھیں سپریم کورٹ کو لیٹر لکھیں ان کے حوالے سے, اعظم سواتی کے حوالے سے, کہ بھئی ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر لیٹر لکھا جائے. لیکن مجھے ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے مشورہ دیا ہے کہ سینٹ کے لوگ جا کے دھرنا دے رہے ہیں اور مطلب مطالبہ کر رہے ہیں. مطلب اگر سینٹ جو ہے جو ریاست کا سب سے اعلیٰ ایک میں مقننہ ہوتی ہے, با اختیار ہوتی ہے, وہ تو عدلیہ بھی اس کے چیلنج کو مقننہ کے کو نہیں چیلنج کرتی. وہ جا کے اگر عدالت کے سامنے دھرنے دے کے مطالبے سے بیٹھ جائے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی کون لوگ اس قسم کے مطالبے دے کے, کچھ لگ رہا ہے کہ مجھے لوگ پی ٹی آئی کی پوزیشن کو خراب کرانا چاہتے ہیں. یہ بھی ڈسکس ہوا ہے جب آج خبریں چلی ہیں تو لوگوں نے کہا ہے کہ سینیٹرز جا کے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے. مطلب یہ عجیب بات ہے, کہیں دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ کر سینیٹر جا کر بیٹھے. سینٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے, 4 سینیٹر 5 سینیٹر 6 سینیٹر جو پی ٹی آئی کے وہ لیٹر لکھیں سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ جے آئی ٹی بنائیں, جو کچھ بھی ایسٹ ہے جو بھی قانون آئین کے قانون کے تحت ہے. لیکن ایسی چیزیں نہ کی جائیں جس سے کہ آپ کی پارٹی کو اور آپ کے لوگوں کا اور آپ کی مقننہ کا جو ہے نا وقار خراب ہو. ایک طرف تو فوج کا وقار خراب ہو رہا ہے, دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف ان سے وہ بڑی جناب وہ کہتے ہیں کہ بڑی نیوکلیئر ریاست ہے, سب کچھ ہے, بڑے بڑے کام کرتے ہیں, لیکن ایک آرمی چیف کا ہی فیصلہ ان سے نہیں ہو رہا. برطانیہ کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جتنے معاملات ہوتے ہیں پھر ساری چیزیں جب بات چیت ہوتی ہے, اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, تو ہماری لائنیں بھی آپ کو پتہ بگ ہوتی ہیں, سب سنتے ہیں. تو یہ ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے, یہ دیکھنا ہوگا, یہ چیز اچھی نہیں ہے. اگر یہ صورتحال اس طرح ہی, تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ انہوں نے MBS نے آنا ہے, مجھے آج صبح یہ پتہ لگا یہ بات کہ تمام جو صورتحال ہو رہی ہے, اور آج صبح جو عمران خان صاحب کا دوبارہ مارچ شروع ہو گیا ہے, اور جو آج رک گئے ہیں, شہباز شریف نے آج آنا تھا, یہ بھی آپ کو شہباز شریف نے آج آنا تھا, لیکن شہباز شریف رک گئے اس لیے کہ نواز شریف نے سختی سے ان کو منع کر دیا کہ عمران خان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی, اور آرمی چیف کے اوپر بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اور دوسری بات ہے کہ انتخابات کی آپ تاریخ دے دیں, لیکن انتخابات کی تاریخ کم از کم 8 مہینے یا 1 سال سے کم کی نہیں ہونی چاہیے. تو اس تمام معاملات کے اوپر یہ شہباز شریف پھر وہاں رک گئے. اب وہ کوشش کریں گے کہ وہیں سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کرائیں PDM کے لوگوں سے. تو یہ معاملہ جو ہے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ 1-2 دن آگے بڑھے گا. تو اس تمام صورتحال کے اندر آج پتہ یہ لگا ہے کہ جو سعودی عرب سے جو MBS آنے والے ہیں, ان کے یہاں سعودی جو ایمبیسی موجود ہے, اور جو بھی ان کی سیکورٹی کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے, وہ اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ 2 دن کے اندر معاملہ درست نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ شاید MBS کا جو اہم دورہ ہے وہ بھی منسوخ ہو جائے. تو یہ سارے معاملات ہیں, حالات جو ہے انتہا جو کے اوپر جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب جس طریقے سے اب لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں, یعنی ایک الفاظ میں اگر میں مختصراً یوں کہوں کہ جتنے لوگ معاملات کو اس وقت سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح اتنے ہی لوگ کئی ایسے ہیں جو معاملات کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کچھ PTI کے بھی شامل ہیں. مسلم لیگ نواز تو خیر ہے ہی ہے, وہ تو ان کا ایک پلان ہی ہے, لیکن ساتھ میں سب سے زیادہ اس وقت زرداری صاحب کا جو ایک جماعت ہے وہ بھی بہت زیادہ منظم ہے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام ایشو کے اندر ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو دیکھیں یہ ایک صورتحال ہے. اگر معاملات اس طرح نہ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید جیسے میں نے کہا تھا کہ سب کی بساتی الٹ جائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.